كيف نستقبل رمضان، رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے؟ اگر میں اور آپ واقعتاً اس رمضان کو مبارک اپنی زندگی کے لیے بھی بنانا چاہتے ہیں، ہے تو مبارک ہو، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں کیسے وہ برکتیں، وہ رحمتیں آ سکتی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں اور فرمایا شہر رمضان افترض اللہ علیکم، اللہ عز و جلال نے اس مہینے میں تم پر صیامہ، اس کے روزے فرض کیے، یفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں کو کڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، ان کو قیدی بنا دیا جاتا ہے، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، اے برائی کرنے والے اب رک جاؤ، شیطان تو باندھ دیا گیا ہے، تم شیطان کیوں بننا چاہتے ہو؟ رحمتوں کے دروازے تو کھول دیے گئے ہیں، تم ان رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ مبارک مہینہ کیسے میں اور آپ اس کی برکتوں کو اور رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں 10 کام کرنے ہیں۔ یہ 10 کام جو انسان کر لیتا ہے، اللہ ذوالجلال کی رحمت کے سائے تلے رہتا ہے، اور جب عید تک پہنچتا ہے وہ اللہ ذوالجلال کے محبوب اور مقرب لوگوں کی صف میں کھڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام، اپنی نیت کو خالص کیجیے، آپ روزہ رکھیں، آپ قیام اللیل کریں، تراویح پڑھیں، آپ صدقہ دیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ خیر خواہی اور ہمدردی کی بنیاد پہ خرچ کریں، ہر ایک چیز کا رخ یہ ہونا چاہیے میرا رب راضی ہو۔ اگر آپ ہر روز کو 7 پارے پڑھ کے اس وقت تک سوتے نہیں ہیں جب تک وہ 20 لوگوں کو بتا نہ دیں کہ آج میں نے 7 پارے پڑھے ہیں، تو کس کے لیے پڑھے ہیں آپ نے؟ کیا لوگوں کے لیے پڑھے تھے جو آپ بتا رہے ہیں؟ اگر رب کے لیے پڑھے تو زبان تمہاری حرکت بعد میں آئی تھی، رب کی رحمت تم پہ پہلے نازل ہو چکی تھی۔ صرف ایک مقصد رکھیے، صرف ایک غرض رکھیے، میرا رب راضی ہو جائے۔ دوسرا کام، اپنے دل کو صاف کیجئے، دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں بغض، عداوت، تعصب، عصبیت، کینہ، انتقام کی آگ جس دل میں ہوگی وہ دل رب کو پسند نہیں آتا۔ اور یاد رکھنا، اس لیے جب سوال کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیف تستقبلون رمضان، آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے؟ کہتے ما كان احدنا يجرأ على استقبال هلال رمضان وفي قلبه ذرة حقد على اخيه، کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا ہم میں سے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ رمضان آ جائے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں حسد ہو۔ تیسرا کام، میں اور آپ اس رمضان میں تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو تیسرا کام یہ ہے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ آپ بھی جانتے ہیں اگر کسی نے دوڑنا ہو، بھاگ دوڑ کے کام کرنا ہو، اس کے سر پہ آپ ایک من وزن رکھ دیں، وہ بیچارہ دوڑ سکے گا؟
یہ گناہوں کے بوجھ اتار کے جائیے رمضان میں. یہ بھی اٹھائے پھریں گے، آپ سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، ہر وقت سستی میں رہیں گے، ہر وقت سوئے رہیں گے، اور بہانہ مل جائے گا کہ روزہ لگ رہا ہے. روزہ کو آپ اکیلے رکھتے ہیں، ساری دنیا رکھتی ہے. گناہوں سے توبہ کیجیے. چوتھا کام، آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. زبان نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی ہڈی نہیں لگائی، وگرنہ اس نے تو برا حال کر دینا تھا. اللہ نے اس کو نرم اور ملائم بنایا ہے، اس کو نرم اور ملائم استعمال کرنا چاہیے. سلف روزہ رکھتے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے، لوگ کہتے خیر ہے، کہتے نحفظ صومنا ولا نغتاب، ہم غیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے روزے کی حفاظت کے لیے مسجد میں آئے بیٹھے. اور یہاں ایک بات حدیث کی روشنی میں سمجھیے گا، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله ان يدع طعامه وشرابه. جو بندہ جھوٹی گواہی اور جھوٹ نہیں چھوڑتا، ایک بات، جھوٹا اور غلط عمل نہیں چھوڑتا، دو باتیں. جہالت جس سے دین نے منع کیا اس کو نہیں چھوڑتا، اللہ ایسے بھوکے پیاسے کی پرواہ ہی نہیں کرتا. دانش یہ کہتی ہے کہ اللہ نے تو روزے رکھتے وقت صبح سے شام تک حلال چیزوں سے روک دیا ہے، کھانا پینا نظر آ بھی رہا ہو، کہتے نہیں نہیں میرا روزہ ہے. اچھا حلال کھانی تو جائز نہیں ہے تو حرام کھانا جائز ہے؟ غیبت حرام نہیں ہے؟ گالی دینا ایک کو منع نہیں کیا؟ کسی کی چغلی کرنا، کسی کی عزت اچھالنا یہ حرام نہیں ہے؟ ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا جس طرح یہ مہینہ اس کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، کسی مسلمان کا خون بہانا، اس کی عزت کو اچھالنا، اس کا مال لوٹنا یہ بھی حرام ہے. پانچواں کام جو آپ کو کرنا ہے، پلانر تیار کیجئے. یہ لوگ نہیں کرتے. ہمارا پلانر کیا ہوتا ہے؟ رمضان آئے گا، سحری کھاؤں گا، بس سو جاؤں گا، زور رہ جائے کیا کریں، نیند پوری کرنی، بیمار ہونا ہے. ماشاءاللہ کیا منہج ہے. پلانر تیار کرو، میں نے سحری پہ اس وقت اٹھنا ہے، اور زندگی میں 30 راتیں تو میری ایسی گزرے، وبالاسحار هم یستغفرون، وہ اللہ کے پیارے سحریوں میں استغفار کرتے ہیں. میں لقمہ ڈالنے سے پہلے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہوں، میں سنت کے مطابق سحری کروں. میں نے اس وقت نماز پڑھنے جانا ہے، اور میں سارا سال نہیں کر سکتا، بڑے کام ساری دنیا کو میں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، چلو ایک مہینہ ہی میں اس کو اتار کے رکھ دوں، دنیا کو مسجد میں بیٹھ کے ذکر کروں، اور اشراق کی نماز پڑھ کے گھر آؤں، اور نماز پڑھ کے حج اور عمرے کا ثواب لے لوں. اس وقت میں نے سونا ہے، اس وقت میں نے کاروبار پہ جانا ہے، اس وقت میں نے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے. پلاننگ کیجئے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت کی اور ایک فراغت کی. یہ فراغت ملی ہے، اس کو استعمال کرو، لمحات کو استعمال کرنا سیکھو. پلاننگ کیجئے. اپنی نیت کو خالص کیجئے، دل کو پاک صاف کیجئے، توبہ کیجئے. اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے بعد روزہ اور تراویح قیام اللیل کو 2 نیتوں کے ساتھ پورا کیجئے، محبت اور دل کی خوشی کے ساتھ، اور اجر و ثواب کے لیے یہ کام کیجئے، دھکے سے نہیں، نہ خوشی سے نہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور دوسری روایت من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو روزہ رکھتا ہے یا قیام کرتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور رب تعالی سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے، رب تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. 7واں کام، قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیے. وہ کیا ہو گیا تھا امام شافعی کو؟
رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. کتنے؟ بعض سوچ رہے ہوں گے جی یہ تو مشکل ہی لگتا ہے. ہاں مشکل ہے اس کے لیے جو نہیں کرنا چاہتا. اور نہیں جی اب ہمتیں نہیں رہی. زندہ جاوید ہمارے ساتھی جبیر سے ڈرائیونگ کر کے مکہ پہنچتے، 15 پارے بھی ساتھ پڑھتے، مکہ بھی پہنچتے، عمرہ کر کے واپس ڈرائیونگ کر کے جاتے، 15 پارے پڑھ کے قرآن ختم کر لیتے تھے. مشکل اس کے لیے جو نہیں کرنا چاہتا. کسی سے پوچھا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ قرآن مجید پورا پڑھ کے اٹھتے تھے؟ کہنے والے نے کہا بیٹا ایسے ہی ہوتا تھا جیسے 6 گھنٹے تم آج فیس بک پہ بیٹھتے ہو، وہ 6 گھنٹے قرآن پہ بیٹھتے تھے، قرآن ختم ہو جاتا تھا. 8ویں بات یہ ہے، یہ مہینہ ہے سخاوت کا. افطاری کروانا، کھانا کھلانا، سحری مہیا کرنا عادت بنائیے. من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم. جو کسی کو افطاری کرواتا ہے اجر اس کو اتنا ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. ہر مسجد میں افطاری کروائیے، رشتہ داروں کو بلائیے، دوستوں کو بلائیے، ماحول بنائیے. ان خیارکم من اطعم الطعام. تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. 9ویں بات، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کان اجود الناس. اللہ کے رسول پوری دنیا سے سخی تھے. پوری زندگی اللہ کے رسول نے نہ نہیں کہی. کوئی بھی کچھ مانگتا، طلب کرتا، کہتا، آپ نہ نہیں کرتے تھے. ہوتا دے دیتے، نہ ہوتا وعدہ کر لیتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رمضان ہوتا کان اجود ما یکون فی رمضان، رمضان میں بہت سخاوت کرتے. کالریح المرسلہ، لفظ ہے صحیح بخاری کے، تند و تیز ہواؤں کی طرح آپ کی سخاوت ہوتی. آندھی آ جائے، تند و تیز ہوائیں ہوں، کوئی درخت بچتا ہے جو حرکت نہ کرتا ہو، کوئی گھر بچتا ہے جہاں ہوا نہ جاتی ہو، کوئی بندہ رہتا ہے جو محسوس نہ کرے. اس طرح آپ کی سخاوت ہوتی. ہم مال کو جوڑتے ہیں، شادی آنے والی ہے خرچ کرنا ہے. صحابہ مال جوڑتے، رمضان آنے والا اس میں زیادہ خرچ کرنا ہے. فرق ہے. رمضان المبارک میں خرچ کرنا سیکھیے. آخری بات کر کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. 3 ایسی دعائیں ہیں جن کو اللہ قبول کرتے ہیں، جن کی قبولیت میں شک نہیں. دعوت الصائم، دعوت المسافر، دعوت المظلوم. روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی آہ و بکا، ایک ظلم نہ کرنا، سفر میں دعا سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا. روزے دار کو دعا کرنی چاہیے. لیکن ہم کیا سمجھ بیٹھے؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے صرف دعا افطاری کے وقت کر رہی ہیں. کیا آپ کا روزہ جو افطاری سے 10 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے؟ سوچئے نا، جب آپ نے روزہ رکھ لیا، جب تک افطار نہیں کیا، اب صائم ہیں، جس وقت بھی دعا کریں گے رب تعالیٰ اسے ٹھکرائیں گے نہیں، قبول کریں گے. افطاری کے وقت بھی کیا کریں. میں منع نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے بھی کیا کریں.